بجلی کے اتنے بڑے بل لوگوں کی طرف آ رہے ہیں کہ وہ محال ہے، وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ لوگوں کو ہم سولر گھروں میں لگا کے دے رہے ہیں جو بہت ہی بالکل افورڈ نہیں کر سکتے۔ مجھے بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پر یہ پریشر کب نہیں رہا؟ 2018 میں بھی ہمارے کچھ دوست جیلوں میں رہ کے بھی جیتے ہیں۔ آئندہ ہونے والا وزیر اعظم جو ہے وہ ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں۔ بہت ساری پارٹیز چاہتی ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ ٹائم پہ ہو، آئینی طور پر۔ ملک کے وسیع تر مفاد اور یہ جو آج کل حالات آپ دیکھ رہے ہیں، معاشی حالات ہیں اور دہشت گردی اور بہت سارے چیزوں کو جو ہم فیس کر رہے ہیں، تو اس میں مفاہمت کی جا سکتی ہے۔ جی ناظرین، آج ہم ایک ایسی شخصیت سے بات کرنے جا رہے ہیں جن کی باتوں میں رواداری، مفاہمت اور شائستگی کا پہلو نمایاں ہوتا ہے۔ ان کی جماعت کے یا ان کی سابق حکومت کے سیاسی حریف بھی اس شخصیت سے بات چیت کرنے میں زیادہ کمفرٹ محسوس کرتے ہیں۔ سابق صوبائی وزیر، پاکستان پیپلز پارٹی کے صوبائی رہنما سید ناصر حسین شاہ اس وقت ہمارے ساتھ ہیں۔ شاہ صاحب خوش آمدید کہتا ہوں۔ شاہ صاحب، پہلے تو یہ بتا دیں آپ کے پاس کیا ایسا کمال ہے، کیا ایسا ہنر ہے، کیا ایسی جادو ہے کہ پیپلز پارٹی کے خلاف بہت ساری جو ان کے سیاسی حریف ہیں غصے میں ہوتے ہیں، بات کرنے کو بالکل تیار نہیں ہوتے ہیں، لیکن جب آپ بیچ میں آ جاتے ہو تو مذاکرات کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، مسائل حل ہوتے ہیں۔ آپ کی شخصیت کی وجہ سے، اس پہلو کی وجہ سے بہت سارے لوگ پیپلز پارٹی میں بھی آ گئے ہیں۔ کیا کمال ہے، ذرا اس متعلق ذرا بتائیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ بلوچ صاحب، نیاز مندی اور ہم سب کی عزت کرتے ہیں، اور یہ زیادہ بہتر رہتا ہے کہ سب کی عزت کی جائے اور پھر ان سے بات چیت بھی بڑھائی جائے، اور ویسے بھی مفاہمت کی سیاست جو ہے وہ سب سے زیادہ بہتر ہے۔ اور ہم نے یہ سیکھا ہے اپنے پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب سے کہ وہ جس طرح لوگوں کو عزت دیتے ہیں اور پھر چاہتے ہیں کہ سب لوگ ساتھ چلیں، تو اچھی بات ہے۔ اسی وجہ سے، اور میں ان لوگوں کا زیادہ شکر گزار ہوں جو میرا خیال کرتے ہیں، اگر جاتے ہیں تو بات مانتے ہیں، تو یہ تو ان کا بڑا پن ہے، اور ہم پوری کوشش کرتے ہیں کہ، اور وہ بھی سمجھتے ہیں کہ ہم نیت سے رکھتے ہیں، ہم دل سے ان کی عزت کرتے ہیں سب کی۔ شاہ صاحب، گزشتہ دنوں پاکستان پیپلز پارٹی کی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس ہوا۔ ملک میں جاری جو معاشی بحران ہے، بدحالی ہے، مہنگائی کے بوجھ تلے عوام دبتے جا رہے ہیں، اس حوالے سے پاکستان پیپلز پارٹی کا کوئی ٹھوس اور واضح موقف سامنے نہیں آیا، کیونکہ ہمیشہ پاکستان پیپلز پارٹی عوام کی بات کرتی ہے، عوام سے ہی ریلیٹڈ ایشو کو سامنے لاتی ہے، لیکن اس اجلاس میں جو مہنگائی ہے، جو بجلی کے بلز کے ایشوز ہیں اور معاملات ہیں، اس حوالے سے پیپلز پارٹی کی کوئی واضح حکمت عملی سامنے نہیں ہے۔ کیا وجہ ہے؟ دیکھیں، اس سی سی میں مجھے بھی بلایا گیا تھا، میں بھی تھا۔ میرے خیال میں کوئی بات آگے پراپر طریقے سے یا نہیں بتائی گئی، حالانکہ ہمارے کافی سینئر جو دوست تھے انہوں نے جا کے پریس کانفرنس بھی کی تھی، اور وہاں پہ سب سے اہم بات جو تھی وہ مہنگائی کی ہی تھی، اور جو لوگ اس وقت پریشانی کے عالم میں ہیں بجلی کے بلوں کی وجہ سے، دیگر چیزوں کی وجہ سے، تو اس کو تو سب سے پہلے رکھا گیا تھا۔ پھر الیکشن کی بات ہوئی تھی کہ الیکشن ٹائم پہ ہونے چاہیے، اور الیکشن کمیشن سے جا کے ہمارا ڈیلیگیشن ملے گا، اور پھر وہ کیا کہتے ہیں، پھر ہماری ایک لاہور میں ابھی سی ای سی ہونی ہے جس کے لیے چیئرمین صاحب نے کہا، تو وہاں پہ تو یہ وضاحت سے تھا کہ یہ جو آج کل کے حالات ہیں جس میں بجلی کے اتنے بڑے بل لوگوں کی طرف آ رہے ہیں کہ وہ محال ہے، وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے۔ دیکھیں، پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ غریبوں کی بات کرتی ہے۔ ہم نے جو کام بھی کیے، ابھی فیڈرل گورنمنٹ سے بھی جب رہے ہیں، ہمارے اس میں الائز ہم رہے ہیں، تو وہاں بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ چیئرمین صاحب ہمیشہ یہ بات رکھتے تھے، اور ہماری طرف کے جو دیگر وزراء تھے جو پاکستان پیپلز پارٹی سے تھے، ان کا موقف بھی واضح ہوتا تھا، لیکن حالات اور دیگر ایشوز کی وجہ سے کبھی وہ بات رکھی گئی، کبھی ان کی بات نہیں رکھی گئی۔ اور ہم اگر سندھ میں گورنمنٹ میں تھے تو آپ نے دیکھا کہ اسی وجہ سے ہمیشہ تنخواہوں میں ہر سال اضافہ سندھ گورنمنٹ ہی کرتی رہی ہے،
دیگر جو پروونشل گورنمنٹ تھیں یا فیڈرل گورنمنٹ نے تو اس سال کیا اور کچھ پچھلے سال بڑھائے تھے کچھ پروونشل گورنمنٹ نے، لیکن واحد سندھ گورنمنٹ ہے جو ہر سال تنخواہوں اور پینشن میں اضافہ کرتی رہی. اور اس دفعہ جب فیڈرل گورنمنٹ نے ایک بڑا اضافہ کیا، کیونکہ انہوں نے بیچ میں کوئی اضافہ نہیں کیا تھا، اس کے باوجود ہم نے اتنا ہی اضافہ یہاں کے اس میں کیا. پھر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بجلی جو ہے، جو آئی ایم ایف کے معاہدے ہیں، دیگر ایشوز ہیں، اس میں بھی مہنگی ہوگی. تو آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ ونڈ مل پہ کام ہو رہا ہے، ونڈ انرجی پہ، سولر پہ کام ہو رہا ہے. پھر تھر کا جو بہت بڑا ایک ہمارا وہ پروجیکٹ کہہ لیں، جو ہم سمجھتے ہیں کہ تھر بدلے گا پاکستان، اور وہاں سے سستی بجلی جو ہے وہ مہیا کی جا رہی ہے. اور پھر لوگوں کو ہم سولر گھروں میں لگا کے دے رہے ہیں جو بہت ہی بالکل افورڈ نہیں کر سکتے. یہ سندھ گورنمنٹ کی، پاکستان پیپلز پارٹی کی یہ پالیسیز رہی ہیں، اور ہم چاہتے ہیں کہ لوگ یہ جو اتنی بڑی مہنگائی ہے، اتنا دشواری ہے، اس سے ان کی جان چھوٹ. صاحب لیکن دو ٹوک موقف کی میں بات کرتا ہوں. مثلاً باقی سیاسی جماعتیں احتجاج کی کال دے رہی ہیں، نکل رہی ہیں عوام کے ساتھ میں، ٹھیک ہے. پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے اس قسم کا کوئی پلان نہیں ہے. تو جو الیکشن قریب ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کو عوام کے پاس بھی جانا ہے. خاص طور پر جو اضافی بلز کے حوالے سے نگراں حکومت کی جانب سے وزیر اعظم کی صدارت میں جو اجلاس ہوا، وہ اجلاس بھی بے نتیجہ رہا. تو تاجر بھی سڑکوں پر نکل رہے ہیں، عام عوام بھی سڑکوں پر نکل رہے ہیں. ایک سول نافرمانی کی تحریک کا جو ہے نا وہ آغاز ہونے جا رہے ہیں ملک میں. پیپلز پارٹی غائب ہے، پیپلز پارٹی مائنس ہے. دیکھیں ایسا بالکل نہیں ہے. ہمارا ٹھوس موقف ہے. ہم پرامن احتجاج کے لیے بھی اور اپنی بات جو ہے اس کو آگے رکھنے کے لیے بھی. اور یہ وضاحت سے ہے. مجھے عجیب سا فیل ہو رہا ہے کہ جو اس دن سی سی میں ہمارے فیصلے ہوئے ان پر فوکس کیوں نہیں کیا گیا. حالانکہ ہمارے جو سینئر لیڈرشپ گئی تھی جو بات کرنے، انہوں نے تو وہاں پہ یہ بات کی، لیکن پتہ نہیں کیوں اس کو ہائی لائٹ نہیں ہوا. تو ہمارا ٹھوس واضح موقف ہے کہ یہ جو اس وقت لوگ بالکل افورڈ نہیں کر سکتے وہ کیا کریں گے. لیکن ایشو یہ ہے کہ یہ فیصلے جو ہیں یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ نہیں لے سکتی. اس کے لیے الیکٹڈ گورنمنٹ کو آنا ہے، اور الیکٹڈ گورنمنٹ کا فیصلہ پاکستان کی عوام کرے گی. وہ جب وہ آئیں گے تو پھر بہت سارے فیصلے ہوں گے. شاہ صاحب، حکومت میں جانے کے بعد صوبائی اور وفاقی حکومتیں جب ختم ہو گئی تو اس کے بعد ہم نے فوراً دیکھا کہ نیب کے ریڈار جو ہے نا متحرک ہونا شروع ہو گئے ہیں، اور اس کی زد میں پاکستان پیپلز پارٹی کے بھی کئی لوگ سننے میں آ رہا ہے. ایک صوبائی، آپ کا سابق صوبائی وزیر ایک اس کی زد میں آیا ہے. تو یہ کیا ہے؟ مطلب جب بھی آپ کی حکومت چلی جاتی ہے تو پیپلز پارٹی کو ہی ریڈار میں یہ سب کچھ ریڈار میں نظر آتا ہے. یہ کیا ہے؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ خاص کیا بات ہے؟ بلو صاحب، آپ سینئر صحافی ہیں اور آپ کا بڑا کلوز رہتا ہے ان ساری چیزوں پہ. مجھے بتائیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی پر یہ پریشر کب نہیں رہا؟ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ گئی ہے اور الیکشن کے دن ہے، تو یہ تو ہم شروع سے فیس کر رہے ہیں. 2008 کے بعد آپ نے دیکھا کہ جس طرح کے کیسز ہوئے، پھر اس وقت گورنمنٹ جو تھی پی ایم ایل این کی تھی، یہ کیسز بھی بنائے گئے اور بہت کچھ تھا. پھر خیر سے یہ جو پی ٹی آئی کے عجیب سے لوگ یہاں پہ آ گئے، انہوں نے تو حد کر دی. اور پھر اداروں کی بڑی رہی ہے ہم سے مہربانیاں، اور پھر عدالتوں کی بھی بڑے ادب و احترام کے ساتھ. تو ہم تو ہمیشہ ان چیزوں کو فیس کرتے آئے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اور لیکن آج کل سوشل میڈیا اور معذرت کے ساتھ نیشنل میڈیا پہ بھی بہت ساری ایسی چیزیں آتی ہیں جو بالکل من گھڑت ہیں، جن میں کوئی سچائی نہیں ہوتی. مثال کے طور پر ابھی آپ نے بات کی، ہمارے کلیگ رہے ہیں مکیش صاحب، تو پھر میں دیکھ رہا تھا کہ نیشنل میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ جی ان کے گھر پر جو ہے ریڈ ہوا اور پتہ نہیں کیا کچھ وہاں سے نکلا. ایسا کچھ نہیں ہے، یہ بالکل غلط بات. اسی طرح ضرور ان کے وہ کیس ہے، یہ وہی کیس ہے جو میرے خیال میں 2021 میں بھی یہ لیٹر لکھا تھا، تو اس نے احتیاطاً اپنی بیل کرائی ہے. تو اس کو اتنا بڑا وہ بنا کے ایشو بنا کے پیش کیا جا رہا ہے. لیکن یہ اس طرح کے ایشوز کو پاکستان پیپلز پارٹی فیس کرتی ہے.
آپ کو یاد ہوگا کہ 2018 میں بھی ہمارے کچھ دوست جیلوں میں رہ کے بھی جیتے ہیں اور ملک سے باہر بھی تھے تو تب بھی جیتے ہیں، کیونکہ ہمارا خدمت کا ایک کام ہے جو ہم کرتے ہیں، اور جو چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب کا ویژن ہے، پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کا، عدی فریال، وہ سب جو ہم لوگ کام کرتے ہیں وہاں پہ، تو اس کی وجہ سے آپ دیکھ لیں 2008 سے زیادہ 2013 میں ووٹ ملے ان تمام مہربانیوں کے ساتھ، پھر 2018 میں اس سے زیادہ ملے، اور اب آپ دیکھیے گا کہ 2023 میں الیکشن ہوں گے انشاءاللہ، ہم بہت پر امید ہیں، تو اس سے زیادہ سیٹیں ہمیں ملیں گی، اور یہ مہربانی ہم فیس کرتے رہیں۔ چلیں چھوڑیں، پیپلز پارٹی اور نیب کی ایک پرانی یاری ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ سلسلہ چلتا رہے گا، لیکن اس کے برعکس جب آپ کی صوبائی حکومت گئی، نگراں سیٹ اپ آیا، پیپلز پارٹی کے توقعات لگتا رہے پورے نہیں ہوئے نگراں سیٹ اپ کے حوالے سے، صوبائی کابینہ میں بھی پیپلز پارٹی کچھ نظر نہیں آ رہا، اور اس کے علاوہ اس کے فوری جانے کے بعد بڑے پیمانے پر انتظامی تبدیلی، چیف سیکرٹری، آئی جی سندھ کی تبدیلی، اور اب آج ہی تو جی ڈی اے نے وزیر اعظم کو ایک خط بھی لکھا ہے، اور انہوں نے جو ہے نا دونوں بڑے عہدوں کی جو تبدیلی ہے اس کو خوشامد قرار دیا ہے، اور جو ہے نا وہ مزید انتظامی تبدیلی کی وہ باتیں مطلب جی ڈی اے کی طرف سے کیے گئے ہیں، تو کیا ہے پیپلز پارٹی کے ساتھ کچھ ہونے جا رہا ہے سندھ میں؟ کوئی دیکھیے میں نیا گیم تو نہیں ہے؟ نہیں آپ کو یہ اس طرح کے گیم ہم لوگ ہوتے رہتے ہیں اور ہم لوگ ان کو فیس کرتے ہیں۔ ایشو یہ ہے کہ چیف منسٹر کی جو نومینیشن تھی، جو کیئر ٹیکر نومینیشن، یہ تو پاکستان پیپلز پارٹی نے کی۔ دیکھیں جو ہمارے موجودہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہیں وہ بے داغ ماضی رہا ہے ان کا، وہ سندھ کے چیف جسٹس بھی رہے ہیں، پھر سپریم کورٹ میں بھی جسٹس رہے ہیں، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی صرف منصفانہ الیکشن چاہتی ہے اور ٹائم پہ چاہتی ہے، اور پھر انہوں نے اس وجہ سے ہی اس نام کو آگے کیا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ان کے کوئی سیاسی مقاصد نہیں ہے، سیاسی عزائم نہیں ہے، اور وہ جو ایک پیریڈ ہوتا ہے کیئر ٹیکر کا وہ پراپر اچھے طریقے سے گزرے۔ تو ہمارے تو چیف منسٹر ہمارے، ہمیں کیا ایشو ہے، ہم نے تو اس نیت اور سوچ سے۔ دوسری یہ جتنی ٹرانسفر پوسٹنگز ہیں یہ ایک حصہ ہوتا ہے کہ جب بھی اس طرح کا کیئر ٹیکر سیٹ اپ آتا ہے تو چیف سیکرٹری، آئی جی، پھر پوری ری شفلنگ ہوتی ہے، جتنے بھی انتظامی عہدے ہیں وہ ہوتی ہیں، تو یہ ایک حصہ ہے پروسیس کا، تو اس کو اس طرح نہ لیا جائے۔ لیکن یہ جو ایک تاثر دیا جا رہا ہے، تو ہم تو کبھی اس طرح کے کمفرٹ زون میں کوئی ہماری الیکشن ہوئی نہیں ہے، تو اس دفعہ کی الیکشن بھی جیسے بھی ہوگی اس کو منہ دے لیں گے۔ ہم نے تو عوام نے فیصلہ کرنا ہے، یہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر صاحب نے نہیں کرنا، ان کے وزراء نے نہیں کرنا، آئی جی، چیف سیکرٹری یا ڈی سی ایس پی او نے نہیں کرنا، فیصلہ عوام نے کرنا ہے، اور ہم نے عوام کی عدالت میں جانا ہے، اور ہم پر امید ہیں آپ دیکھیں گے کہ اس دفعہ پاکستان پیپلز پارٹی پورے پاکستان میں اس کی بہت اچھی پرفارمنس اور رزلٹ آئے گا، اور سندھ میں تو الحمدللہ اللہ کی مہربانی سے ہم لوگ سویپ۔ شاہ صاحب، حالات کی جو سنگینی ہے اس کو مد نظر رکھ کر آپ سمجھتے ہیں الیکشن ہوں گے؟ جی بالکل الیکشن ہوں گے، اور ابھی تھوڑا سا کنفیوژن ضرور آیا ہے کہ جو سینسس کے بعد الیکشن کمیشن نے یہ ڈیلیمیٹیشن کے لیے کوئی دسمبر تک کا ٹائم دیا ہے، پھر ہے کہ جی پھر ہو سکتا ہے اسے اور آگے بڑھ جائے۔ ہم نے یہ ریکویسٹ کی ہے، ہمارا جو ڈیلیگیشن ہے وہ ملا بھی ہے، الیکشن کمیشن میں گیا ہے، اور ہم نے انہیں کہا ہے کہ جتنا جلد ہو الیکشن کرایا جائے، کیونکہ آئینی لحاظ سے سینسس کے بعد بھی کسی صوبے کی سیٹیں بڑھائی یا گھٹائی نہیں جا سکتی، کیونکہ اس وقت قومی اسمبلی نہیں ہے۔ اگر قومی اسمبلی ہوتی تو پھر 2/3 میجارٹی کے ذریعے وہ لائی جا سکتی ہے، پاس کی جا سکتی ہے، کہ جس میں سیٹیں بڑھائی جائیں اکارڈنگ ٹو سینسس۔ تو اب تو وہی سیٹیں رہنی ہیں، اب ڈی لمیٹیشن یہی ہونی ہے کہ بھئی اگر کہیں پہ پاپولیشن بڑھی ہے تو وہ سیٹیں تھوڑی سی رد و بدل ہے تو جلد ہو سکتی ہے۔ ہم نے الیکشن کمیشن سے یہی کہا ہے کہ انہوں نے جو دسمبر تک کا ایک اسکیڈول دیا ہے اس کو کم کر دیں،
اور پھر باقی 2 مہینے یا 54 دن چاہیے ہوتے ہیں الیکشن میں، تو وہ ہو سکتا ہے۔ دوسری بات یہ بھی ہے کہ جو بھی ایک نیا شیڈول دیتے ہیں اور اس پر ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ الیکشن کا جو ہے نا وہ بھی اناؤنس کر دیں کہ اس تاریخ تک ڈیلیمیٹیشن ہوگی، جو پروسیس ہے کمپلیٹ ہوگا، اور پھر آگے الیکشن کمیشن وہ اناؤنس بھی کر دے۔ تو جو ایک پروسیس ہے وہ کم از کم نظر تو آنا شروع ہو کہ بھائی یہ ٹھیک ہے، پھر اس میں ظاہر ہے رد و بدل نہیں ہوگی۔ تو لیکن الیکشن میں آپ کو بتاؤں، الیکشن ہو جائیں گے، یہ جو ہے ذہنوں میں کہ جی الیکشن نہیں ہوں گے، کوئی لمبا عرصہ ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ اب بھی ہم بہت پر امید ہیں کہ جو ٹائم ہے 90 دن کا اس میں ہوں گے، اگر اس سے بڑھا بھی تو 1-2 ماہ مزید بڑھ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں۔ لیکن پیپلز پارٹی کے جو حالیہ مطالبات 3 مہینے کے اندر انتخابات کرانے کے حوالے سے، پیپلز پارٹی کا جو یہ مطالبہ ہے، لگ رہا ہے کہ صدر مملکت اور پی ٹی آئی یہ تینوں ایک ہی پیج پر ہیں۔ پیپلز پارٹی بھی 3 مہینے کے اندر مطلب الیکشن کرانے کا مطالبہ کر رہی ہے، پی ٹی آئی بھی، اور صدر مملکت کا بھی یہی خیال ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ میں آپ کو عرض کروں کہ صرف یہ 2 پارٹیاں نہیں، بہت ساری پارٹیز چاہتی ہیں کہ الیکشن جو ہے وہ ٹائم پہ ہو، آئینی طور پر۔ اس میں کوئی یہ نہیں ہے جو آپ مسکرا کے سوال کر رہے ہیں، کوئی گٹھ جوڑ نہیں ہے پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کا، کیونکہ پی ٹی آئی کی جو پولیٹکس ہے یا خان صاحب کی جو پولیٹکس ہے، اس طرح کی پولیٹکس والوں سے کوئی بات ہو نہیں سکتی، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے تو جب بی بی شہید ہوئیں اور آپ کو حالات کا اندازہ تھا کہ کتنے حالات کشیدہ تھے، اس وقت بھی پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا۔ آج بھی میرا چیئرمین جو ہے اس کا نعرہ ایک ہی ہے کہ ہم سب کا پاکستان۔ ہماری پی ٹی آئی کی سوچ، جنہوں نے حکومت گئی تو انہوں نے کہا جی آپ نے دیکھا ہوگا ان کا جو بھی طرز سیاست یا جس طرح کی بدتمیزی کی اور انتہا پسندی کی سیاست کو انہوں نے فروغ دیا، جس کا 9 مئی کو آپ نے دیکھا کہ کیا کچھ ہوا، اور پھر اسی کا تسلسل رہا ہے، تو ان سے تو ہماری کوئی ایسی بات نہیں ہو سکتی۔ لیکن اس کے علاوہ دیگر جو پولیٹیکل پارٹیز ہیں وہ بھی چاہتی ہیں کہ جلدی انتخابات ہوں۔ اب یہ جو آئینی سینسس کے بعد ایک ڈی لیمیٹیشن کا سلسلہ آیا ہے، تو ہم بھی کہتے ہیں کہ اس کو اور کم کر دیا جائے اور پھر الیکشن شیڈول اناؤنس کیا جائے۔ اور اول تو 90 دن بہت زیادہ ہے، تو کچھ 1-8 ماہ کا سوچا جا سکتا ہے، لیکن وہ بھی ہم فیصلہ ہماری سی کرے گی۔ یہ تو میری ایک ذاتی رائے ہے، ایک پولیٹیکل ورکر ہوں، کہ الیکشن ہونے چاہیے۔ شاہ صاحب، نئے انتخابات کے حوالے سے خاص طور پر صوبے سندھ کی بات کرتے ہیں، نئی صف بندی ہونے جا رہی ہے، سیاسی جماعتوں کا ایک الائنس بننے جا رہا ہے، جو یقیناً پیپلز پارٹی کے خلاف ہی وہ بنے گی۔ پیپلز پارٹی کی کیا حکمت عملی ہے؟ کیا پیپلز پارٹی آگے چل کر متحدہ قومی موومنٹ یا دیگر ایسی جماعتوں کے ساتھ بھی اس کی صف بندی کا کوئی ارادہ ہے آنے والے انتخابات کے حوالے سے، یا پھر یہ ساری سیاسی جماعتیں خاص طور پر جی ڈی اے ہے، متحدہ قومی موومنٹ ہے، مسلم لیگ نون ہے، یہ صف جو ہے نا صف آرا ہو رہے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف؟ دیکھیں، یہ ہمیشہ الیکشنز میں اس طرح کے اتحاد بنتے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف، اور میں نے پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ ہمیں تو اپنی عوامی خدمت پر ہے یقین، اور اللہ کی مہربانی پہ کہ ہم لوگ سویپ کریں گے یہاں پہ، اور اس طرح کی کوئی بھی اتحاد بنتے ہیں ہمارے لیے سب لوگ محترم ہیں، ہمیں احترام ہے تمام پولیٹیکل پارٹیز کا، اس میں بہت سارے لوگ بھی ہیں، محترم دوست بھی ہیں ہمارے جو وہاں سے ہم سے لڑ سکتے ہیں، لیکن سیاست میں نہیں سمجھتا کہ پیپلز پارٹی کا وہ کوئی مقابلہ کر سکتے ہیں۔ ہم بہت کمفرٹیبل ہیں۔ اور جو آپ نے دوسری بات کی کہ آپ ایم کیو ایم یا دیگر لوگوں سے، تو یہ الیکشن کے بعد، ابھی تو الیکشن ہو جائے، اس کے بعد ہم، آپ کو پتہ ہے پیپلز پارٹی کی جو طرز سیاست ہے وہ مفاہمت کا ہے، بلکہ ہم تو پریزیڈنٹ آصف علی زرداری صاحب کہتے ہیں کہ ہم تو ہمیشہ مفاہمت کرتے ہیں، ہمارے سے منافقت ہو جاتی ہے جو دیگر اس سائڈ سے، تو ہم اب بھی اسی پہ ہی ہیں۔ اور آپ دیکھیں گے
کہ دیکھیں ملکی حالات بھی، اب مثال کے طور پر ہم چاہتے ہیں کہ جب جنرل الیکشن ہو، اور ہم پر امید ہیں، میں آپ کو فیکٹس فگر سے بھی بات کر سکتا ہوں کہ آئندہ ہونے والا وزیر اعظم جو ہے وہ ہمارے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں، اور اس کی بات اس طرح بھی کی جا سکتی ہے کہ سندھ میں ہم انشاءاللہ سویپ کریں گے اللہ کی مہربانی سے، ساؤتھ پنجاب میں بہت اچھا ہمارا رزلٹ آئے گا، لاسٹ الیکشن میں بھی آیا 2018 میں بھی، اور پھر سینٹرل پنجاب میں ہمیں بہت پر امید ہیں، کچھ دوست جو ہماری پارٹی میں شامل بھی ہوئے ہیں یا پرانے ہیں، وہ سیٹیں کچھ ملیں گی، وہاں پہ کوئی اتنی زیادہ سیٹوں کی امید نہیں ہے حقیقت جو ہے۔ بلوچستان کو آپ دیکھ لیں کہ بلوچستان میں 2018 میں ہمارے پاس کوئی سیٹ نہیں تھی، لیکن ابھی حالیہ جو بلدیاتی انتخابات ہوئے ہیں اور بہت سارے لوگ شامل ہوئے ہیں پیپلز پارٹی میں، ان بلدیاتی انتخابات میں تو بہت سارے ڈسٹرکٹ ہم نے اور بہت سارے لوگ جو آنا چاہ رہے تھے ان کو روک دیا گیا ہے۔ دیکھیں یہ نہیں ہے، یہ ایک تاثر ہے کہ وہ آنا چاہ رہے تھے روک دیا گیا، جو لوگوں نے آنا تھا وہ آ گئے، اور ہمارے لیے بہت محترم ہیں، اور جو نہیں آئے وہ بھی محترم ہیں۔ تو ہمیں ایک دیکھیں پہلے جو 2018 کے مقابلے میں اگر آپ ابھی دیکھیں، ہم نے بہت سارے ڈسٹرکٹ ابھی حالیہ 1 ماہ پہلے الیکشن ہوئے ہیں بلدیاتی، وہاں جیتے ہیں۔ پھر آپ کے پی میں آ جائیں، کے پی میں بھی ہمیں سویپ تو چلے نہیں کریں گے، لیکن ہمیں کچھ بہت اچھی سیٹیں ملیں گی۔ تو اس لحاظ سے میں ایک سیاسی ورکر کے ناطے سمجھتا ہوں کہ سنگل لارجسٹ پارٹی میں بھی ہمارے پاس سمپل میجورٹی نہ ہو، لیکن سنگل میجورٹی پارٹی جو ہوگی وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہوگی۔ تو اس لیے حق ہمارا ہے کہ چیئرمین ہمارا جو ہے وہ وزیر اعظم بنے، لیکن ملک کے وسیع تر مفاد، اور یہ جو آج کل حالات آپ دیکھ رہے ہیں، معاشی حالات ہیں اور دہشت گردی اور بہت سارے چیزوں کو جو ہم فیس کر رہے ہیں، تو اس میں مفاہمت کی جا سکتی ہے۔ جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز آئیں گی ایوان میں، وہ مل کے بھی اپنا ایک امیدوار کر سکتی ہیں، اور اس پہ ہماری لیڈرشپ فیصلہ کرے گی کہ چیئرمین صاحب بھی ہو سکتے ہیں، کسی اور پارٹی کے جو ہیں رہنما وہ بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم سب نے ملک کے لیے سوچنا ہے۔ ناظرین، سید ناصر حسین شاہ پر امید ہیں کہ وقت پر نہ صرف انتخابات ہوں گے بلکہ پاکستان پیپلز پارٹی جو ہے نا ایک لارجسٹ پارٹی کے طور پر سامنے آئے گی، اور پیپلز پارٹی کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری مستقبل کے وزیر اعظم ہوں گے۔ اپنے ہوسٹ اکرم بلوچ کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔